حامدًا و مسلّیًا خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس درس مبارک کے ساتھ مثنوی شریف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس میں رہنما ولی اللہ اہل اللہ کی تابعداری کا ذکر ہے، اور اس تابعداری کے دوران اگر کوئی حاسد یا کسی حاسد کا حسد آتا ہے تو پھر بندے کے لیے طریقہ کار کیا ہے اس کے حسد کو دور کرنے کا اور اللہ کے ولی کی فرما برداری میں استقامت کو اختیار کرنے کا۔ فرماتے ہیں سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ این عالم و زندہ خدا۔ فرمایا خدا کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اور یہ دنیا مردہ کی مثل ہے اور اس میں زندگی کی مثل بندہ خدا ہے۔ اللہ کا ولی زندہ اور دنیا مردہ کی مثل ہے۔ اس کو اگر قرآن پاک سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ حالانکہ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ جب پیٹ پھیر کے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا پیٹ پھیر کے جانا اور ادھر ان کو مردے سے تشبیہ دی، چونکہ اس کا باطن بے آباد بے گیاہ وادی کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر حسن نہیں ہوتا، سبزہ نہیں ہوتا، خوبصورتی نہیں ہوتی۔ دامن او گیر زوتر بے گماں، تا رہی از آفت آخر زماں۔ فرمایا اس اللہ والے کا دامن پکڑ اور بغیر گمان کے جلدی سے پکڑ، تاکہ آخرت میں ہر قسم کی مصیبت، شدت، تکلیف، سختی سے تو نجات پا جائے۔ کیف مد ذل نقش اولیاس، کو دلیل نور خورشید خداس۔ فرمایا اللہ کا سایہ اس کائنات کے اندر اولیاء اللہ کا وجود کیسے ہے؟ فرمایا جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کے وجود کو، ان کے جسد کو اور ان کے بدن کو یہ نورانیت عطا کی ہوتی ہے، اور یہ حسن عطا کیا ہوتا ہے کہ ان کا وجود آفتاب کی مانند ہوتا ہے، اور اس آفتاب کے توسل سے کئی آفتابوں کو روشنی اور نور مل رہا ہوتا ہے۔ اندری وادی مرو بے این دلیل، لا احب الآفلین گو چوں خلیل۔ فرمایا اس وادی، اب یہ وادی سے مراد انسان کے من کی وادی ہے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ فرمایا اس وادی میں مرشد کامل کے بغیر مت اترنا۔ اور صوفیاء نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر یہاں دل ہے، یہاں نفس کا ڈیرہ ہے، یہاں شیطان کا ڈیرہ ہے، اور ناف کے قریب محبت دنیا کی پڑی ہے۔ اگر ان سے نجات چاہتا ہے تو پھر یہ اتنا بڑا انسان کا وجود ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الانسان کتاب جامع لجمیع الکتب۔ فرمایا انسان تمام کتب کی جامع کتاب ہے، بے اعتبار ظواہرہا و بے اعتبار بواطنہا، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے۔ اور یہ کیسے ہے؟ دل بازار تے منہ دروازہ سینہ شہر ڈسیندہ ہو، کہ یہ انسان کا دل ایک بازار ہے۔ جب دل ایک بازار ہے اور اس کی وسعت کیا ہے؟ 14 طبق دلے دے اندر، یہ دل کے اندر 14 طبقات آ جاتے ہیں، تو یہ اتنی وسیع دنیا ہے۔
اس کے اندر کوئی رہبر، کوئی رہنما اور کوئی مرشد کامل پکڑنے کے بعد داخل ہونا چاہیے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اس وادی کے اندر مرشد کامل، رہبر اور رہنما کے بغیر نہ جا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے لا احب الآفلین، کہ جو ڈوب جانے والے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ غروب ہونے والوں کو، ستاروں کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، چاند کو دیکھا تو فرمایا ان سے بڑا ہے ھذا ربی، سورج کو دیکھا ان سب سے بڑا تھا، فرمایا ھذا ربی۔ جب یہ سب غروب ہوئے تو فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روز سایہ آفتاب را بیاب، دامن شاہ شمس تبریزی بتاب، فرمایا جا اور آفتاب کے سایہ کو حاصل کر لے۔ اب یہاں آفتاب سے مراد اس کا نور ہے اور اس کا سایہ ولی کامل ہے، اور شاہ شمس تبریز کا دامن تھام لے اگر تو اس نور تک اور اس حقیقت تک اور اس روشنی تک اور اس کے انوار تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ راہ نہ دانی جانب این سور و عرس، از ضیاء الحق حسام و دین بپرس، فرمایا اگر اس راستے کا تو راہی نہیں ہے جس کے اندر جشن ہے، جس کے اندر خوشی ہے، جس کے اندر مسرت ہے، جس کے اندر ہمیشہ جاویدانی مسرت ہے، فرمایا اگر اس راستے کو تو نہیں جانتا تو پھر شاہ شمس تبریز کے مرید جو ضیاء الحق حسام الدین ہے چلپی رحمت اللہ علیہ، فرمایا ان سے پوچھ لے، وہ تجھے بتا دیں گے کہ یہ راستہ تجھے کیسے مل سکتا ہے اور اس پر تو کیسے چل سکتا ہے۔ ور حسد گیرد ترا در رہ گلو، در حسد ابلیس را باشد غلو، فرمایا اگر تو اس راستے میں چلے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ حسد تیرا گلا دبائے گا۔ راستے میں حسد، بغض، کینہ، عداوت، تعصب اور نفرت رکھنے والے تیرے راستے میں آئیں گے، فرمایا ان کے پاس رکنا مت اور ان کی باتوں میں آنا مت۔ کیوں؟ مولانا صاحب فرماتے ہیں در حسد ابلیس را باشد غلو، فرمایا حسد میں ابلیس کو بہت زیادہ غلو ہے، اور وہ کیسے ہے؟ کوز آدم ننگ دارد از حسد، با سعادت جنگ دارد از حسد، فرمایا اس لیے کہ وہ حسد کی وجہ سے آدم سے ذلت محسوس کرتا تھا، یعنی اور اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو تکبر کی ابتدا حسد سے ہوتی ہے، تکبر کا آغاز حسد سے ہوتا ہے، یعنی تکبر بعد میں آتا ہے، حسد پہلے پیدا ہوتا ہے۔ اور حسد کیا تھا کہ یہ میرے مد مقابل آ گیا جس کو سب سجدہ کرنے جا رہے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس کے اندر انا خیر منہ کی صفت آ جاتی ہے اور کسی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تو وہ اپنے اندر تھوڑا سا غور کرے، کہیں وہ شیطان کی راہ پہ تو نہیں چل پڑا، کہیں وہ نفس کے بہکاوے میں تو نہیں آ گیا، کہیں وہ شیطان کا پروردہ تو نہیں بن گیا۔ اور یہ بالخصوص ہمیں اپنے اندر جھانک کے اس بات کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ صوفیاء کا یہی تو طریق ہے، ان کا یہی تو مشرب ہے۔ صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں اور خود پر اسے وارد کرتے ہیں۔ اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ایتوں کو پڑھتے ہیں تو لوگوں پہ چسپاں کرتے ہیں، ان کو لوگوں کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ صوفیاء اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، وہ کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتے، وہ اپنی جانب دیکھتے ہیں اور اپنی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اقبائے زیں صاب تر در راہ نیست،
اے خنک آنکش حسد ہمراہ نیست، فرمایا راستے میں اس سے سخت گھاٹی نہیں ہے، اور حسد کی وجہ سے نیک بختی سے جنگ کرنا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی اور ایک ہے حسد۔ جب حسد آتا ہے تو وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر عاجزی آ جائے اس کے مد مقابل تو پھر حضور نے فرمایا اگر عاجزی سے تیری عزت چلی جائے تو مجھ سے آ کے لے لینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو عاجزی بندے کو عزت دیتی ہے، ذلت نہیں دیتی، اور تکبر بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تبھی تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے ابلیس کو ذلیل کیا اور لعنت کے قید خانے میں جا کے اسے گرفتار کروا دیا۔ این جسد خانہ حسد آمد بداں، کز حسد آلودہ گردد خانداں۔ فرمایا یہ جسم حسد کا گھر ہے، اسے پوری توجہ سے سن لے اور اسے سمجھ لے۔ کیوں کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کے ساتھ حسد نہیں ہوتا، جس کے وجود میں حسد نہیں ہوتا۔ اور ذہن میں رہنا چاہیے حاسد کو کسی قسم کی سزا دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حسد اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ وہ بغیر کسی سزا کے ایسی سزا میں جل رہا ہوتا ہے کہ اسے مزید سزا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ خان ماہاں از حسد گردد خراب، بادشاہی از حسد گردد غراب۔ فرمایا حسد سے گھرانے، خاندان، برادریاں، رشتہ داریاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور حسد کی وجہ سے شاہی باز یعنی دل، یہ باز کی مثل ہے، شہباز کی مثل ہے، لیکن یہ کوا بن جاتا ہے۔ گردد غراب، یہ شاہی باز بھی کیا بن جاتا ہے؟ کوا بن جاتا ہے۔ گر جسد خانہ حسد باشد و لیک، آن جسد را پاک کرد اللہ نیک۔ فرمایا اگرچہ جسم حسد کا گھر ہو سکتا ہے، لیکن جسم کو اللہ نے خوب پاک، صاف اور ستھرا فرما دیا ہے۔ یافت پاکی از جناب کبریا، جسم پر از کبر و پر از ہک دو ریا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے پاکی پالی اس جسم نے جو کبر سے، ریا سے اور حسد سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ یعنی اگر جسم حسد سے، کبر سے، ریاکاری سے پاک ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کی عطا اور اس کے احسان سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ طاہرہ بیتی بیان پاکی است، گنج نورست ار تلسمش خاکی است۔ فرمایا تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، اور اس میں پاکی کا بیان ہے، نور کا خزانہ ہے اگرچہ اس کا نقش مٹی کا ہے۔ اب یہاں پر جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ اب ظاہراً یہ پتھر کا ہے، مٹی کا ہے، لیکن مولانا روم صاحب فرماتے ہیں اگر اس کی گہرائی میں جا کے دیکھو تو یہ نور کا خزانہ ہے، صرف مٹی کا گھر نہیں۔ اور اس میں اشارہ اس جانب کرتے ہیں کہ انسان کو محض مٹی کا گھر مت سمجھ، اس کے جسم کو، اس کے بدن کو محض مٹی کا گھر نہ سمجھ، بلکہ یہ اللہ کے انوار کا مرکز ہے۔ چوں کنی با بے حسد مکرو حسد، زاں حسد دل را سیاہی ہار حسد۔ فرمایا جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر کرے گا، حسد کرے گا، تو اس حسد سے
دل کے اندر سیاہی پیدا ہوگی، تاریکی پیدا ہوگی، ظلمت اور اندھیرا پیدا ہوگا۔ خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را ہم چما۔ فرمایا خاصان خدا کے پاؤں کی خاک بن جا اور ان کے پاؤں کی قدموں کی دھول بن جا، اور ہماری طرح حسد کو مٹا ڈال، حسد کو ختم کر ڈال۔ جب تیرے وجود سے حسد ختم ہوگا تو تو اپنے مالک و مولا کا قرب پالے گا۔ لیکن ختم کیسے ہوگا؟ یہ پہلا مصرع اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاک شو مردان حق را زیر پا۔ اگر وجود سے حسد کو دور کرنا چاہتا ہے تو اپنے وجود کو اہل اللہ کے پاؤں کی دھول بنا لے، ان کے قدموں کی خاک بنا لے۔ جب تو ان کے قدموں کی خاک بنے گا تو یہ خاک عرش معلی بنا دی جائے گی، یہ خاک پھر انوار کا مرکز بنا دی جائے گی، یہ نور کا مرکز بن جائے گی، اور تیرے وجود میں حسد تک باقی نہیں رہے گا۔ تو صوفیاء نے، اہل اللہ نے ہمیں حسد سے، تکبر سے، ریاکاری سے، تصنع سے، بناوٹ سے، حقد سے، ریاکاری سے منع کیا۔ کیوں کیا؟ کہ یہ چیزیں انسان کو اپنے مالک و مولا سے دور کرتی ہیں، خدا سے دور کرتی ہیں، اور خدا کے قریب جانے کے لیے، اس کے قرب کو پانے کے لیے جو آسان ترین راستہ ہے وہ اہل اللہ کی مجلس، ان کی معیت، ان کی رفاقت، ان کی صحبت اور ان کی قربت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔